السلام علیکم۔ یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے ایک حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں جبکہ کچھ اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں اس کی زندگی کو ایک غیر جانبدار انداز میں بیان کریں تاکہ حقیقت کو سمجھا جا سکے۔ یزید بن معاویہ 645 عیسوی کے قریب پیدا ہوا۔ اس کے والد معاویہ بن ابی سفیان تھے جو بعد میں اموی خلافت کے بانی بنے۔ یزید ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو سیاسی اور حکومتی اثر و رسوخ رکھتا تھا، اس لیے اسے بچپن سے ہی حکمرانی اور سیاست کے ماحول میں پرورش ملی۔ تاریخی روایات کے مطابق یزید نے اپنے والد کے دور میں فوجی مہمات میں بھی حصہ لیا، خاص طور پر قسطنطنیہ کے مہم میں اس کی شرکت کا ذکر ملتا ہے، جو اس وقت ایک بڑی اہم مہم سمجھی جاتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک سپاہی کے طور پر بھی کردار ادا کرتا رہا۔ جب معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو یزید کو خلافت سونپ دی گئی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے خلافت کا نظام مختلف انداز میں چل رہا تھا، لیکن یزید کی تقرری کو بعض مورخین موروثی نظام کی ابتدا قرار دیتے ہیں۔ یزید کے خلافت سنبھالنے کے بعد کچھ بڑے صحابہ اور اہم شخصیات نے اس کی بیعت کرنے میں اختلاف کیا۔ ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شخصیات شامل تھیں۔ ان اختلافات کی بنیاد مختلف سیاسی اور اصولی معاملات تھے۔ تاریخ کا سب سے اہم اور حساس واقعہ جو یزید کے دور میں پیش آیا وہ کربلا کا واقعہ ہے۔ 680 عیسوی میں پیش آنے والا یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی اور مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کربلا کے مقام پر ان کا قافلہ روکا گیا۔ یہاں ایک انتہائی دردناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں گہرا اثر رکھتا ہے اور اسے صبر، قربانی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یزید کے کردار کے حوالے سے مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ تاریخی روایات میں کہا گیا ہے کہ یزید نے براہ راست اس واقعے کا حکم نہیں دیا، جبکہ دیگر روایات میں اس کی ذمہ داری کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسی وجہ سے اس موضوع پر علماء اور تاریخ دانوں کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کربلا کے بعد بھی یزید کے دور میں کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ مدینہ منورہ میں واقعہ ہرا پیش آیا جس میں بغاوت کو دبانے کے لیے سخت کارروائی کی گئی۔ اس واقعے کو بھی تاریخ میں ایک افسوسناک باب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جہاں خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا۔ یہ واقعات یزید کے دور حکومت کو مزید متنازع بنا دیتے ہیں اور تاریخ دانوں کے درمیان بحث کا سبب بنتے ہیں۔ یزید کی وفات 683 عیسوی میں ہوئی، یعنی اس کی خلافت کا دور تقریباً 3 سال پر محیط رہا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ثانی نے کچھ عرصہ حکومت کی لیکن وہ زیادہ دیر تک اقتدار میں نہ رہ سکے۔ یزید کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو مختلف زاویوں سے دیکھیں۔ کچھ لوگ اسے ایک حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے سلطنت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، جبکہ دوسرے لوگ اس کے دور کے واقعات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ تاریخ ہمیں صرف واقعات بتاتی ہے، جبکہ ان واقعات کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک متوازن اور غیر جانبدار نقطہ نظر اپنانا ضروری ہے تاکہ ہم ماضی کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ آج بھی یزید کا نام آتے ہی لوگوں کے ذہن میں مختلف خیال آتے ہیں۔ کچھ اسے ایک حکمران کے طور پر یاد کرتے ہیں جبکہ کچھ اسے کربلا کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ اختلاف رائے صدیوں سے جاری ہے اور شاید آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ ویڈیو کسی ایک رائے کو درست یا غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ تاریخ کو جاننا ہمیں اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید مستند اور دلچسپ مواد لاتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔